صفحہ 21 نمبر 49 الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ عمر کہاں ہے؟ علیزہ کی نظریں اب عمر کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ دیکھیں آپ بھائی ماما اور بابا کے ساتھ کتنے ہی آ رہے ہیں۔ حسن دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں سردار صاحب امنہ بیگم اور عمر کے ساتھ ان کی طرف ہی چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ علیزہ بولتی فوراً ہی سردار صاحب کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ، ٹھیک ہو نا؟ سردار صاحب علیزہ کی پیشانی چومتے ہوئے بولے۔ الحمدللہ بابا جان میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ سردار صاحب سے بولتی امنہ بیگم سے ملنے لگی۔ اور سناؤ برخوردار کیسے ہو؟ سردار صاحب ملزم کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو وہ بھی مسکرا کر خوش دلی سے ان سے ملا اور اب وہ لوگ اپنی ہی باتوں پہ مصروف ہو گئے تھے، جبکہ دوسری طرف ان پانچوں بہن بھائیوں کی چھوٹی موٹی نوک جھوک چل رہی تھی۔ علیزہ نے دیکھا کہ افرا اکیلی ہی اسٹیج پر بیٹھی ہے جبکہ جہان زیب اس کے پاس موجود نہیں تھا، تو علیزہ اپنے بھائیوں کو لیتی اس کے پاس چلی گئی اور انہیں ایک ساتھ دیکھتے مریم عائشہ بھی انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اب منظر یہ تھا کہ اسٹیج پر وہ سب اپنی باتوں میں اس قدر مصروف تھی کہ انہیں یہ ہوش نہیں تھا کہ یہاں پر کافی زیادہ مہمان ان کے ہی فنکشن کو اٹینڈ کرنے آئے ہیں، جبکہ انہیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے فنکشن ان کا نہیں کسی اور کا ہو اور ریسیپشن پہ یہ کسی اور کے آئے ہوں، کیونکہ جہان زیب بھی غائب تھا اور ملزم بھی۔ جہان زیب اور ملزم لان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسٹیج پر پورا گروپ بنا بیٹھے وہ لوگ باتوں میں مصروف ہیں۔ علیزہ جو کہ دوسرے صفحے پر بیٹھی تھی اسے عاصم کھانا کھلا رہا تھا، جبکہ عمر اور احمد کھانا کھاتے ہوئے اس سے پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اور دوسری طرف افرا کے سامنے علی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں بائیں مریم اور عائشہ موجود تھی۔ علی افرا سے پتہ نہیں کون سے سوالات کر رہا تھا جسے افرا مسکرا کر فوراً جواب دے رہی تھی اور ساتھ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ اور یہ کیا 13 سالہ میری بیوی سے کون سے سوال جواب کر رہا ہے؟ جہان زیب سامنے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا مجھے کیا معلوم، خود جا کر پوچھ لے۔ ملزم جہان زیب سے بولتا علیزہ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جہان زیب بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے منظر سے غائب کیا ہوئے، تم لوگوں نے تو ہماری بیویوں پر قبضہ ہی کر لیا۔ ملزم اس گروپ کو دیکھتے ہوئے بولا بس دیکھ لیں، اب ہم اپنی بہنوں کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عمر ان دونوں کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا چلو پھر اٹھو شاباش، اب ہم آ گئے ہیں، تم لوگوں کو ان کی فیور کی ضرورت نہیں۔ ملزم انہیں اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا نہیں اب تو ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ اب آپ ہمیں جوائن کر لیں۔ عاصم ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جی ہاں یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھے۔ علیزہ ملزم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد افرا بولی تو جہان زیب نے حیرت سے افرا کی طرف دیکھا اور پھر مجبوراً انہیں ان کے گروپ کا حصہ بننا ہی پڑا۔ ملزم سیدھا جا کر علیزہ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، جبکہ جہان زیب کو دیکھتی عائشہ اٹھ کر مریم کے ساتھ بیٹھی تھی تاکہ جہان زیب بیٹھ سکے۔ عائشہ کے اٹھتے ہی جہان زیب چلتا افرا کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ ہی بتائیے نا کہ آپ نے بھائی کو پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ علی افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا میں نے پہلی بار مجھے نہیں یاد کہ میں نے اب پہلی بار کب دیکھا تھا، لیکن یہ تو میرے گھر میں ہی رہتے تھے اس لیے میں نے انہیں روز ہی دیکھا ہوا ہے۔ افرا علی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ علی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گیا۔ اور بھائی آپ نے؟ اس بار علی نے جہان زیب سے پوچھا۔ بیٹا جب سے یہ پیدا ہوئی تھی میں نے اسے تب سے ہی دیکھ لیا تھا اور پھر اسے ہمیشہ دیکھتا ہی آیا ہوں اور اب آگے ساری زندگی اس کی شکل کو دیکھنا ہے۔ جہان زیب علی کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کی آخری بات سن کر افرا نے اسے گھورا جبکہ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تو کوئی احسان نہیں کرنا آپ نے دیکھ کر، میں نے بھی آپ کی شکل شریف ساری زندگی ہی دیکھنی ہے۔ افرا بھی بے نیازی سے بولی اسی شکل شریف تو میں بہت اچھے سے دکھاؤں گا، بس کچھ دیر صبر کرو۔ جہان زیب جھکتے اس کی کان میں سرگوشی کرتا اس کا ہونٹ خشک کر چکا تھا۔ بیگم شوہر یہاں بھوکا بیٹھا ہے، شوہر کی آپ کو ذرا پرواہ نہیں، اور کیسے سکون سے بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہی ہیں، کچھ تو خیال کرو یار۔ ملزم جھکتے ہوئے علیزہ کے کان میں ہلکی آواز میں بولا تو آپ بھی کھا لیں، میں نے آپ کو منع تھوڑی کیا ہے۔ علیزہ اس کے سامنے پڑے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی ایسے تو میں بالکل نہیں کھاؤں گا۔ ملزم پیچھے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ پھر علیزہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی کھانا تو میں ایک ہی صورت میں کھاؤں گا، اگر تم اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو۔ آج تمہارا شوہر کھانا کھا ہی لے گا اور اگر نہیں تو پھر کوئی بات نہیں، مجھے بھوکا رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ملزم علیزہ کی جانب دیکھتے لاپرواہی سے بولا میر میں کیسے؟ یہاں سب کے سامنے علیزہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان کے پاس سے عمر احمد اور عاصم اٹھ کر افرا جہان زیب کے پاس جا چکے تھے اور اب پوری ٹیم باتوں میں مصروف تھی، جبکہ یہ دونوں اس صوفے پر بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے بیگم کہ تمہیں ان لوگوں کی پرواہ
توجہ اپنے شوہر کی۔ ملزم اب اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ میر جہان ہے، پلیز میں آپ کو روم میں کھلا دوں گی، پکا وعدہ؟ علیزہ ملزم سے وعدہ کرتے ہوئے بولی تو ملزم نے اپنی مسکراہٹ دبائی، کیونکہ وہ تو صرف اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب کے سامنے اسے کھانا کھلائے اور سب کی نظروں میں آنے کا سبب بنے۔ جو بھی ہو، اسے اپنی عزت سے زیادہ علیزہ کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ملزم بالکل سیریس ہے اور اگر اس نے واقعی ملزم کو کھانا نہ کھلایا تو اسے برا لگے گا یا پھر وہ علیزہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کی معصوم سی سوچ پر ملزم کو بے اختیار پیار آیا۔ ملزم نے علیزہ کی طرف دیکھا جو التجائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیگم اتنی فیور تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ ملزم اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو علیزہ بھی چلو ٹھیک ہے مسکرا دی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اب اسے ایسا لگتا تھا جیسے ملزم اس کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالے گا، اور اب تک ہوتا بھی ایسا ہی آیا تھا اور اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، بلکہ وہ خوشی خوشی اس کی بات ماننے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اوکے تھینک یو، علیزہ ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ فنکشن اپنے اختتام پر پہنچا تو سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ حویلی میں رکنے والے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں روانہ ہو چکے تھے۔ ویسے بھی اب رات کے 12 بج رہے تھے تو سب کے سونے کا وقت تھا۔ رات کے 12 بجے علیزہ ولیمے کی ڈریس میں کھڑی کچن میں ملزم کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی، بقول اس کے کہ اسے اپنا وعدہ بہت اچھے طریقے سے یاد تھا۔ کھانا گرم کر کے اس نے ایک ٹرے میں رکھا اور قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ علیزہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ملزم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی، اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ پھر ایک بار بالکنی کی طرف دیکھا جہاں پہ آسمان اور چاند ستارے پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ علیزہ نے قدم چیننگ روم کی طرف بڑھائے اور کپڑے چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ اب تو اسے بھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں